بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو تصوف میں کرامت کا جو مقام ہے، تو تصوف میں کچھ ایسے اولیاء ہیں جو کہتے ہیں 100 منزلیں ہیں تصوف میں، 100 منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں سالک کو۔ کچھ ایسے ہیں جو بہت کم بتاتے ہیں، لیکن جو 17ویں منزل ہے وہاں پہ کرامت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ 16 کے بعد جب 17ویں منزل پہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا دوست پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل کے فضل سے اور اس کی خاص عنایت سے جب طے کرتے 17ویں منزل پہ پہنچتا ہے تو اس کو کرامت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل کا وہ دوست کرامت کو اور اپنی ولایت کو ایسے مخفی رکھتا ہے جیسے کنواری لڑکی اپنے کنوار پن کو مخفی رکھتی ہے، وہ ایسے مخفی رکھتا ہے، کبھی ظاہر نہیں کرے گا اللہ عز و جل کا دوست۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے مستفید کرنا ہوتا ہے ان کو خبر دیتا ہے کہ یہ میرے خاص بندوں میں شامل ہے۔ اور یہ جو کرامت ہے یہ ولی کی دلیل نہیں ہے، یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ دور حاضر میں بڑے عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں۔ آج کا موضوع صرف چنئی سے لیے گیا ہے۔ ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتا ہے استدراج۔ کرامت کا ظہور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کے ولی سے، اور جو استدراج ہے یہ ہندو جوگی ہو گئے، عامل ہو گئے جو یہ کال علم کرتے ہیں اور اس طرح کے حرکتیں کر کے یہ پھر ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو ایک مثال دوں، سید علی حجویری علیہ رحمہ جب آپ لاہور ہے اور وہاں پہ رہ راجو ایک ہندو تھا، اس کا ایریا تھا، آپ وہاں پہ اسی میں آ کے رہائش پذیر ہو گئے، تو لوگ اس کو ہندو جوگی کو دودھ دیتے تھے، اپنی جو بھینسوں کا دودھ تھا اسی کو دیتے تھے۔ تو سید علی حجویری نے ایک مائی تھی، آپ نے اس کو فرمایا کہ آج دودھ ہمیں دے دو، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کو دودھ اس لیے نہیں دے سکتی کہ اگر آپ کو میں نے دودھ دے دیا تو میری جو بھینس ہے اس کے تھنوں سے خون شروع ہو جائے گا۔ رائے راجو کا علاقہ ہے، اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج دودھ مجھے دے، پھر اپنے گھر جا کے تیرے گھر کے برتن تو ختم ہو جائیں گے، تیرے بھینس کا دودھ نہیں ختم ہوگا۔ تو وہ مائی کو خیال آ گیا چلو آج اس بابے کو دے دیتے، تو مائی نے دے دیا اور گھر گئی، واقعی اسی طرح تھا، اس کی بھینس نے بہت دودھ دیا، لیکن جب رائے راجو کو دودھ نہیں پہنچا، وہ آیا، اس نے کہا کہ یہ کون آ گیا میرے ایریے میں۔ اب وہ اڑ پڑا ہوا میں اور آپ کو کہتا ہے مجھے پکڑو۔ اب یہاں پہ کرامت اور استدراج کا فرق بیان کر رہا ہوں، آپ نے سمجھنا ہے۔ وہ اڑ پڑا اور کہتے ہیں مجھے پکڑو، لوگ کٹھے تھے وہاں پہ، اگر آپ بھی ساتھ اڑ پڑتے تو پھر کرامت کا پتہ نہ چلتا۔ آپ نے اپنے جوتوں کو حکم دیا جاؤ اس کو اتار کے لے آؤ۔ آپ کے جوتے اڑے ہوا میں اور اس کے سر میں لگے جا کے، اور لے آئے آپ کے قدموں مبارک میں، اور آ کے وہ داخل اسلام ہو گیا۔ اب یہاں پہ رائے راجو کو جو اڑنا تھا وہ استدراج تھا، اور سید علی حجویری کے جوتوں کا اٹھ کے اس کے سر پہ لگنا یہ کرامت تھا اللہ عز و جل کے ولی کی۔ موجودہ دور میں بھی، آج کل بھی ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، یہ آپ کے گھروں میں، آپ کی دکانوں میں، کاروباروں میں، راہوں میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو عجیب و غریب بات کریں گے اور ہوگی عجیب، آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ اس کی کرامت ہے۔ وہ زمین سے مٹی اٹھا کے آپ کے منہ میں ڈال لے گا، آپ کا منہ میٹھا ہو جائے گا، ایسے لگے جیسے جو ہے نا منہ میں برفی یا کوئی ایسی مٹھائی ڈال دی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ استدراج ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے ولی کبھی بھی کرامت کے لیے اس طرح نہیں ہے کہ روڈوں پھر کے لوگوں کو کرامتیں دکھا رہے ہوتے، کبھی بھی اللہ عز و جل کا ولی ایسے نہیں کرے گا۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو یہ کرامت ہے
یہ فقط اس وقت جب دین کے لیے کوئی ضرورت ہو یا کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، اللہ عز و جل کا دوست اس وقت اس حالت میں آتا ہے۔